فضل الرحمان کا بیان سنا۔ فضل الرحمان پہلے یہ تو بتائے کہ TTP کے دہشت گرد اس کے شاگرد کیوں ہیں جو معصوم عوام اور سیکیورٹی فورسز کو قتل کرتے ہیں۔ عوام اس کا جواب چاہتی ہے۔ سنا ہے فضل الرحمان کے خلاف کرپشن انکوائری شروع ہونے ہی والی تھی تو اس نے اسلام کو ڈھال بنا کر دھمکیاں دینا شروع کر دی۔ عوام جانتی ہے کہ اس کی داڑھی، اس کا حلیہ، اس کا خود کو مولانا کہنا اپنی کرپشن چھپانے کے لیے ہے۔ جب بھی اس کی کرپشن کی انکوائری ہونے لگتی ہے تو یہ اسلام کا نام لے کر دھمکیاں دینا شروع کر دیتا ہے۔ میں فضل الرحمان کو بتانا چاہتی ہوں کہ اسلام کو بدنام کرنا بند کر دو۔ جماعت صفا تمہیں عوام کا پیسہ کھا کر اسلام کو ڈھال بنانے کی اجازت ہرگز نہیں دے گی۔ تم اگر طاقت دکھانے کی بات کرتے ہو تو جماعت صفا بھی اسلامی طاقت رکھتی ہے اور تمہاری کرپشن کے خلاف میدان میں اترنے کے لیے تیار ہے۔ اس غدار نے شہداء اور ان کے خاندانوں کی قربانیوں کی جو توہین کی ہے، شہداء کے خاندانوں کا جس طرح دل دکھایا ہے، پوری قوم اس کی اس حرکت پر شدید غصے میں ہے کہ جو حرکت اس نے کی ہے یہ ملک کا ایک غدار ترین انسان ہی کر سکتا ہے۔ پوری پاکستانی قوم کا مطالبہ ہے کہ فضل الرحمان کو TTP کی سرپرستی کرنے، TTP کے دہشت گرد بنانے اور شہداء اور ان کے خاندانوں کی قربانیوں کی توہین پر قیدی نمبر 805 بنایا جائے۔ عوام کو یہ بھی معلوم ہے کہ جب بھی الیکشن نزدیک ہوتا ہے تو اس کی بلیک میلنگ شروع ہو جاتی ہے۔ یا تو اس کو فارم 47 والی سیٹیں چاہیے ہوتی ہیں، یا زمینیں چاہیے ہوتی ہیں، یا کمیٹی چیئرمین شپ چاہیے ہوتی ہے، یا پرمٹ چاہیے ہوتا ہے، یا کمیشن چاہیے ہوتا ہے۔ جب اپنے فائدے کی بات ہو تو جرنیلوں کے ساتھ بھی ہاتھ ملا لیتا ہے، تو امریکی سفیر سے بھی ہاتھ ملا لیتا ہے، بلکہ امریکی سفیر سے کہتا ہے کہ مجھے وزیر اعظم بنا دو۔ کوئی دوسرا امریکی سفیر سے ملاقات کرتا ہے تو اسے غدار کہتا ہے، لیکن یہ خود امریکی سفیر کو گھر بلاتا ہے تو اسے سیاسی پینترا کہتا ہے۔ بنوں میں عورتوں کے لیے پارک بنتا ہے تو خود کو اسلامی ظاہر کرنے کے لیے اس کے خلاف احتجاج کر کے پارک کو بند کرواتا ہے۔ لیکن بنو مزدگرے میں جہاں چھوٹے بچے اور نوجوان خریدے اور بیچے جاتے ہیں اور بچہ بازی کا بازار گرم ہوتا ہے، وہاں فضل الرحمان کا منہ بند ہو جاتا ہے۔ بنو اور وزیرستان کے لوگ کہتے ہیں کہ فضل الرحمان اور اس کی جماعت کے لوگ خود بچہ بازی کے شوقین ہیں، اس لیے ان کو بچہ بازی اسلام کے مطابق نظر آتی ہے۔ عمران خان فضل الرحمان کو مولانا ڈیزل کہتا تھا، وہ ایک حقیقت تھی۔ عوام جانتی ہے کہ یہ کبھی بلیک میلنگ کر کے ڈیزل کے پرمٹ لیتا ہے، کبھی زمینیں لیتا ہے، کبھی ٹول پلازے کی منسٹری لیتا ہے۔ اس نے جو اپنے کندھے اور پیٹھ موٹے کیے ہیں وہ جرنیلوں کے حلوے کھا کھا کر موٹے کیے ہیں۔ یہ بارگیننگ ملا ہے، یعنی جو اس کی زیادہ بولی لگاتا ہے یہ پیٹو مولوی اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ کبھی زرداری کو سواری دیتا ہے تو کبھی نواز شریف کو۔ میں خود ایک اسلامک اسکالر ہوں اور میں فضل الرحمان کو اسلامی مولوی نہیں مانتی۔ میں مفتی منیر شاکر کو اسلامی عالم مانتی ہوں، میں ڈاکٹر اسرار احمد کو ایک اسلامی عالم مانتی ہوں، کیونکہ نہ فضل الرحمان فحاشی پر بولتا ہے، نہ وہ بچوں کے استحصال پر بولتا ہے، نہ وہ خواتین پر ظلم کے خلاف بولتا ہے، نہ وہ معاشرے میں پھیلی شرک کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، نہ وہ اساتذہ اور ڈاکٹرز کی تنخواہوں کے بارے میں بات کرتا ہے، نہ غریب آدمی کے مسائل پر بات کرتا ہے، نہ اقلیتوں پر ہونے والے ظلم کے خلاف بات کرتا ہے، صرف امریکہ پر بات کرتا ہے، فلسطین پر بات کرتا ہے، کشمیر پر بات کرتا ہے۔ یہ TTP دہشت گردوں کے ساتھ ملا ہوا ہے جو معصوم لوگوں اور سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بناتے ہیں۔ فضل الرحمان عوام کو اس کا جواب دو۔ فضل الرحمان کی سیاست ختم ہو چکی ہے، پچھلے الیکشن میں اس کو ایک سیٹ بھی نہیں ملی، اس کا نام و نشان مٹ چکا ہے۔ پہلے الیکشنوں میں تو جرنیلوں کے بوٹ چاٹ چاٹ کر چند سیٹیں لے لیتا تھا، یا بلیک میلنگ کر کے کچھ پرمٹ لے لیتا تھا، یا اپنے بھانجے بھتیجوں کے لیے پیسوں والی منسٹریاں لے لیتا تھا، یا کمیٹی چیئرمین شپ لے لیتا تھا۔ لیکن اس مرتبہ اس کو خوف لاحق ہو چکا ہے کہ آنے والے الیکشن میں اس کو ایک سیٹ بھی نہیں ملنی، اس لیے الزامات اور دھمکیوں پر اتر آیا ہے، شہداء اور ان کے خاندانوں کی توہین پر اتر آیا ہے، اسلامی کارڈ کا استعمال کر کے الزام لگاتا ہے، اب اپنے بیٹے کو بھی اسلام کے نام پر دھوکہ دینے کی ٹریننگ دے رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ فضل الرحمان نے 4 ارب کا ہوٹل بنایا، یہ پیسہ کہاں سے آیا؟ عوام اس کا حساب چاہتی ہے۔ ہر بڑے شہر میں محل جیسا گھر بنایا، یہ پیسہ کہاں سے آیا؟ عوام اس کا حساب چاہتی ہے۔ 17ویں ترمیم پاس کرنے اور مشرف کو وردی میں رہنے کی اجازت دینے کے بدلے ڈیرہ اسماعیل خان میں ہزاروں کنال کی زمین حاصل کی، عوام اس کا حساب چاہتی ہے۔ فضل الرحمان کا جھنڈا اتنا بدنام ہے کہ اب اس کو کوئی چندہ بھی نہیں دیتا۔ فضل الرحمان آپ جیسے بڑے پیٹ اور حلوے والے مولوی مصر میں بھی ہوتے تھے جو بادشاہ سے ہر وقت منات لیتے رہتے تھے۔ یوسف علیہ السلام نے ان کی اصلیت قوم کو دکھائی۔
آپ کی بیٹی کا سسر غلام علی آپ کے دور اقتدار میں کیسے ارب پتی بنا؟ پشاور کے لوگ تو کہتے ہیں کہ غلام علی قبضہ مافیا ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ فضل الرحمان آپ نے بھی عوام کے لیے کچھ نہیں کیا۔ خلیجی ممالک سے مساجد اور مدارس کے نام پر جتنے چندے آتے ہیں، ہمارا مطالبہ ہے کہ ان کی چھان بین ہونی چاہیے کہ آیا وہ مساجد اور مدارس کی تعمیر پر لگے بھی ہیں یا کس قدر لگے ہیں، یا سارے اس کی جیب میں چلے گئے۔ خیبر پختونخوا کے عوام کہتے ہیں کہ فضل الرحمان مفتی منیر شاکر سے بہت جلتا ہے، کیونکہ مفتی منیر شاکر ایک حقیقی مخلص اسلامی عالم تھا اور فضل الرحمان تم جیسے سیاسی پرمٹی کمیشنی مولوی کو اچھی طرح جانتا تھا۔ میں خود ایک اسلامک اسکالر ہوں اور تمہارے اسلام کی حقیقت کو اچھی طرح جانتی ہوں۔ اصلی اسلامی علماء کو بھی تمہاری وجہ سے وہ بدنام ہو رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کے ورکرز کی کیوں فضل الرحمان سے نہیں لگتی؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ ایک نمبر کا منافق اور مکار آدمی ہے۔ جناب فضل الرحمان، ملک اور عوام کے تحفظ کے لیے روزانہ جانیں قربان کرنے والے سیکیورٹی فورسز کی 45,000 تنخواہ کی بات کرتے ہو، 45,000 سیلری کی بات کرتے ہو۔ ہاں فضل الرحمان، آپ سیلری نہیں لیتے بلکہ آپ ڈائریکٹ ڈاکہ ڈالتے ہو۔ آپ تو محل سے نکل کر پراڈو میں بیٹھتے ہو، فارم 47 کی سیٹ نہ ملنے پر الزام لگاتے ہو، جبکہ وہ بیچارے سیکیورٹی فورسز بیوی بچوں کو چھوڑ کر صرف 45,000 تنخواہ میں سخت ڈیوٹی دیتے ہیں۔ آپ حلوے کھاتے ہو اور وہ بیچارے چھولے کھا کر آپ کی اور عوام کی حفاظت کرتے ہیں۔ وہ بیچارے سیکیورٹی فورسز بیوی بچوں کے پاس آتے ہیں لیکن جنازے کی صورت میں۔ اس کے باوجود ان کے بہادر خاندان کہتے ہیں کہ ہمارے سارے بچے پاکستان پر قربان۔ فضل الرحمان، آپ سفاک ہیں، آپ ظالم ہیں، آپ احسان فراموش ہیں۔ آپ کو نہ شہداء کی قربانیوں کی پرواہ ہے، نہ ان کے بیواؤں کی اور نہ ہی ان کی یتیم بچوں کی۔ فضل الرحمان، آپ کی سیاست ختم ہو چکی ہے۔ عوام تم جیسے جعلی مولویوں سے بیزار ہیں۔ آپ کی جماعت میں سارے عہدے، ساری سیٹیں آپ کے بیٹوں، بھائیوں اور سمدھیوں میں کیوں تقسیم ہیں؟ کیا یہ آپ کی جماعت میں جمہوریت ہے؟ آپ کی جماعت کے اندر کب حقیقی جمہوری الیکشن ہوئے؟ آپ کی جماعت آمریت اور موروثیت کا جیتا جاگتا نمونہ ہے۔ عوام آپ کی اصلیت اچھی طرح جانتے ہیں کہ بلیک میلنگ کر کے اپنے خاندان کے لیے مراد حاصل کرنا ہی آپ کی سیاست ہے، جس میں آج تک عوام کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ عوام کہتی ہے کہ 2023 میں آپ نے بلیک میلنگ کر کے اپنے بیٹے اسعد محمود کو کمیونیکیشن منسٹر یعنی ٹول پلازوں کا منسٹر لگوایا۔ کیا پوری جمعیت میں کوئی کارکن اس قابل نہیں تھا کہ آپ اپنے بیٹے کی بجائے اسے ٹول پلازوں کا منسٹر بناتے ہیں؟ انشاءاللہ جماعت صفا پاکستان میں حقیقی اسلام لے کر آئے گی اور عوام دوست علماء چاہے وہ مرد ہوں یا خواتین، ان کو عزت اور احترام دیا جائے گا، انہیں سرکاری گریڈ دیا جائے گا، عوام کے حقوق کی انشاءاللہ بات ہوگی، عوام کی اصلاح کی جائے گی، معاشرے کی اصلاح کی جائے گی، بلیک میلنگ اور بارگیننگ کی سیاست ختم کی جائے گی، موروثیت کی سیاست ختم کی جائے گی، اسلام کو ڈھال کے طور پر استعمال کر کے کرپشن کو چھپنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، نہ ہی اسلام کو دھمکیاں دینے، گینگ بنانے اور غنڈہ گردی کرنے کے لیے استعمال ہونے کی اجازت دی جائے گی۔ عمران خان فضل الرحمان کو مولانا ڈیزل کہتا تھا، میں اس کو بارگیننگ ملا کہتی ہوں۔ اس نے اب ٹی ٹی پی کے ساتھ بارگیننگ شروع کر دی ہے۔ فضل الرحمان کے اثاثوں کی چھان بین کی جائے، کوئی حکومت اس سے نہ ڈرے۔ میں خود اسلامک اسکالر ہوں اور باقی علماء بھی اس بارے میں فتوے جاری کریں، کوئی حکومت سے نہ ڈرے کہ یہ اسلام کے نام پر دھمکیاں دے۔ پوری قوم آپ کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے جال سازوں سے پاکستان اور اس کے عوام کی حفاظت فرمائے، آمین۔